أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة دائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال إنك لن تستطيع معي صبرا. صلوات. Tonight's majlis is dedicated for commemorating the death anniversary of the First Lady of Islam, al-Mu'mineen Khadija bint Khuwaylid, salawatullah alayha. Baby Khadija for us was not only the wife of our Prophet and the mother of his children, rather she was a truly committed partner of the Prophet in the cause of spreading Islam. Her role and contribution to Islam, especially during the early stages in Meccan era, is very well known, and all the historians, Shia and Sunni alike, recognize the importance of her contribution. What I would like to say is that it's not only her wealth which was at the service of Islam, but on a more personal and emotional level, I think she was a very great support for the Prophet of Islam, being the first person to accept his message. And that really, is very important to realize that she knew the character of the Prophet. And when Rasulullah presented the message of Islam, she has no hesitation in accepting it. And not only that, she believed in him, but she actually followed him without any hesitation and without questioning anything. And that, in essence, is embodiment of the term known as Muslim. Who is a Muslim? Muslim is somebody who submits himself or herself to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever Allah and Rasul say, they accept it. It's true that, we have to think about it, try to rationalize things. But in essence, a Muslim is somebody, even things don't come into his mind. Why is this so? They still submit to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what I would like to, connect with the theme that we have been discussing these evenings in Ramadan from Surah Al-Kahf. The story of Prophet Musa alayhi salam and Hazrat Khidr. We have not yet concluded the ayat about it. But for tonight, let me, derive one message as a, take from this example of Bibi Khadija as a truly committed and devoted Muslim who never questioned the wisdom of the commands of Rasulullah. And this is something that we have to realize when you look at the story of Musa alayhi salam and Khidr. And mashallah, those who have been with me, you've been following the story. Those not, you know the story, inshallah. Look at the example. Look at the example. On one hand, you have a great prophet like Musa alayhi salam, one of the Ulul Azm prophets, among the 5 top most prophets out of 124,000 prophets. He is not able to understand the rationale
and the purpose behind the actions of a fellow wali of Allah subhanahu wa ta'ala. Think about it. Musa with this status, and Khidr, a wali of Allah, not even an Ulul Azm prophet. If that is the situation as far as that story is concerned, and the way Allah subhanahu wa ta'ala, describes that story in detail, even the wordings from both sides are quoted in detail there, this is where we have to realize, what about us? When it comes to commandments of Allah subhanahu wa ta'ala in the Qur'an, and those were revealed to the Prophet through his sunnah, confirmed sunnah of the Prophet, confirmed by the Ahlul Bayt. When we come across a ruling, which is there in the Qur'an, which is there in the confirmed sunnah and the riwayat of the A'immah, what should be our outlook? And this is where we have to keep the example of Musa alayhi salam and Khidr. There are issues we will not be able to understand. We will question, why is it this way? Why this is haram? Why this is halal? Why this is wajib? Why is the ruling on this issue in this way? But all the times we have to remember, we are in place of Musa, and Allah subhanahu wa ta'ala is in place of Khidr in this example. If Musa could not understand the rationale of the actions and the decisions of a fellow human being, how can we expect ourselves to be on a level that we will be able to understand each and everything that Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to do? Yes, many of these things are obvious. Many things we will inshallah talk about it in detail on Saturday. How we look at the Sharia laws and we divide them as far as understanding and rationale is concerned. But if we come across a ruling in the Qur'an or confirm sunnah of the Prophet or the Ahlul Bayt, and we are not able to, understand it or rationalize it according to our own thinking, our attitude should be, amanna wa sallamna. We believe Allah is our creator. He is the one who has given us the system, and He is Hakim and Alim. He is the creator, and He is all-knowing, and He is wise. So whatever He says, whatever He does is based on a wisdom, even though we will not be able to understand it. Unfortunately, what we see, one of the challenges that we have these days, especially in the West, in Europe and North America, and even to some extent, even in Muslim countries in the Middle East, where there is thinking among, some Muslims, let alone non-Muslims, we have to defend Qur'an against them. Now we have to deal with the people who are Muslims. Because there is a segment now among the intellectuals and some scholars, and this is becoming kind of a popular modern way of thinking, that Qur'an is bound by time and space. It was revealed in the 7th century of the Common Era. It was revealed in Arabia, and therefore the laws of the Qur'an are not universal. They are, more applicable to that time and that environment. And therefore they say we have to discard some of the rulings, let alone, the Sunnah. They're talking about the Qur'an itself. They have to be suspended, or we have to give a new modern interpretation, because Qur'an is talking to us. It is appealing to our intelligence. As if the intelligence of Rasulullah and the A'immah really doesn't count. Think about it. And the era of the A'immah has been there from, Rasulullah's time to Ghibat Sughra. You're talking about 250 years. 250 years our Imams affirmed the rulings of the Qur'an in changing circumstances, in changing environment. They didn't say because things have changed, so now this ruling of the Qur'an is to be suspended. What is interesting is that those teachings from the Qur'an are being discarded, or this is the attempt.
only those which actually are not in sync with the current, present, liberal Western values. And this is where you start to think what is going on. The whole attempt is to appease the others. Maybe you look at Qur'an in its own term. This is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. This is not even kalam of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And it's becoming kind of trendy, even in Muslim circles. People, scholars, intellectuals, we even have people among the ulama, some of them, a minority, but they are there, on the podium, on the member. They would say, for example, the laws of inheritance in Islam are unfair and biased against women. Since we have this wafat of the lady of Islam, the first lady of Islam, this is the example I would like to use. That is one area, especially women's issues, and especially this qanun of irs, inheritance, which is there in the Qur'an. They say, women get lesser share than men. And this is where especially the share of the daughter is emphasized, that the son gets double of the share of the daughter. And this is unfair, unjust. We want humane Islam, we want just Islam. As if the Islam brought by Rasulullah and the A'immah was not just. Because when they say these words, they do not realize that they are actually passing judgment on Rasul and the Imams. Because they talked about Islam in this way. These laws of the Qur'an were emphasized and taught by them, and they implemented it. So you are saying that Islam of those days was unjust and unfair? Whereas it is there in the Qur'an, Surah Nisa, ayat number 11. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. Allah is enjoining you. Remember, this is not Rasul. يُوصِيكُمُ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala is enjoining you فِي أَوْلَادِكُمْ, regarding your children, that when you die, how the inheritance is to be divided among the children. لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. The male child will have double of the share of the female child. So this is Nass Qur'an. It's not a Za'if hadith that you can discard just because the West doesn't like the idea. And they are talking about equality without looking at the rationale behind this. And this is where, we have to realize that even when we put things, the words the way they are, phrased, the discussion which are actually presented, even the wordings are very crucial. Let me give you this example. What we hear most of the time is that women get lesser share compared to men. This is the statement. This statement is actually very misleading. When you say that in Islam, in the inheritance laws of Islam, women get lesser share compared to men, this is not true. Because if you look at the rulings of Islam about the inheritance, you will see they are all different situations. And if you're looking at it from the gender perspective, male against female, then you will see different types of scenarios. You will see where they are equal sometimes. You will see that one is less than the other. And in some cases, they are more than the other. It's not necessarily a female-male, conflict here. There's no competition in that sense. Let me give you an example of, if you have a person dies, and I actually prepared the slides for that, but then I decided this is a majlis, let the majlis be a majlis. Salawat. Anyway. A person dies, living parents and children. So father, mother, and children.
leave the shares of the children on the side. When it comes to the parents, and this is Islam, so we are not talking about same gender. We're talking about father and the mother, male and female. What is the share of the father and mother in inheritance of their child? When the child dies, leaving parents and children. The father gets 1/6. And what about the mother? 1/6. The father and the mother get equal share. 1/6 goes to father, 1/6 goes to the mother, and the remaining goes to the children. Although father is male and mother is female. And this shows it's nothing to do with, sex and gender here. It has to do with certain principles that Islam has, and we'll talk about it. Another example, which will be opposite of that. You look at the share of the children. Yes, when it comes to the share of the sons and the daughters, the sons will get double of the share of the daughters. In that case, yes, the female is getting less than male. But then there is also a situation where it can even be reversed. For example, a person dies, leaving father as the heir, waris, and a daughter. No one else is there in that category. Siblings don't come, uncles don't come. So it's only the first degree relationship. So you have the father as a survivor and the daughter. The father will get 1/6. And the remaining 5 portion after 6 will go to the daughter. Although father is there, status-wise he is higher than the daughter. He is male, daughter is female, but he is only getting 1/6, and the remaining of the inheritance of the deceased will go to the daughter, even though she is a female. Actually, if you look at it in a situation where they are only grandchildren, so parents are not there, children are not there, grandchildren are there, and you have a granddaughter and a grandson. Granddaughter from the son will get double of the share against grandson from the daughter's line, because the parents' share will go down. And so you have a granddaughter and grandson. The granddaughter will get double of the share of the grandson. And so, the rulings of Islam is not that you just look at the gender there. Wherever there is male, double, and the female is half of it. No. There are different scenarios, different situations, and this is where, this statement that women get lesser share compared to men is not accurate. It's a misleading statement. What would be right to say that in some cases women get lesser share than men. In some cases. Salawat padhne ek baar. And why this difference is there? Islam doesn't say you should not think about it, not question about it, not discuss about it, not research about it. No, it's okay. But you cannot suspend your belief in the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, which is there in the Qur'an. You cannot suspend your implementation of those laws on your thinking. जब तक मेरे अक्ल में नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे, भाई जहन्नम में जाएंगे. As simple as that. You should pray, Allah, give me the wisdom to understand why. Question those who know. Do research about it. But we cannot say, no, I'm not going to, act on it unless it comes into my own aql. Because you have to remember that, aql is of two types. Very first chapter in Usul Kafi is a hadith
talking about the importance of aql from the perspective of the Imams of Ahlul Bayt. And the sixth Imam was once very highly, praising aql. And one of the companions said that, "Oh Imam, then what was there in Muawiyah? Was there aql?" Imam said, "No, that was not aql, that was shaitanat." So you have to think about it. Either the aql is based on Alawi format or it is based on Umawi format. And so we have to bring our aql in sync with the values of the Qur'an and the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat alayhi wa sallam. The issue is very simple, especially when we talk about, the laws of inheritance. Especially when we talk about children, the daughters and the sons. Islam says that when the wealth is transferred from one generation to another, a person dies, now his wealth is to be distributed as miras and inheritance to the second generation. How do you divide it? Do you just divide it equally? No. Islam actually has tied this division of wealth to the level of, responsibility on that second generation. Islam, the way it looks at things and it wants us to follow that plan, is that when it comes to the family life, the husband is the provider for the family. The wife has no obligation there at all. It is the husband who has to provide for his wife and for his children. Even though the wife might be more wealthier than him, let's say from her own inheritance or gift from the parents, or maybe she is working. Technically, she is not required to contribute anything. I know you guys don't like it, but this is the reality as far as the laws are concerned. Practicality kuch aur baat hai. From the religious point of view, it is the man. Ar-rijal qawwamuna ala nisa, that's what it means. That they have been given as a level above the women in the family setting because they are responsible. That status comes with responsibility. And so what Islam says is that once the old parents die, for example, the wealth is going to be distributed to the children who are, in most cases, married. Islam will look at the burden of responsibility. And what Islam will say, the son has a family and he is responsible for the family. The daughter is part of a family where she is responsibility of her husband. Because the burden of responsibility is more on the son, the division of inheritance will be such that he will get double of the share of the daughter. It's nothing to do with gender. It is everything to do with the level of responsibility according to the Islamic system of family laws. Salawat pढ़ने के बाद. A person by one of the famous narrators of hadith, Muhammad bin Sanan, he says, I wrote a letter to the eighth Imam, Imam Ali ibn Musa Riza alayhi salatu wasalam. And one of the questions was why this inheritance between the sons and the daughters is different. And Imam gave the reason. This is what I'm saying. Asking questions is not wrong. Think about it, discuss it, do research, but do not ever suspend belief in it and implementation of that on your own thinking. And this is where Imam, it's a longer response, but the relevant one, he says that when it comes to the issue of why the male is getting double of the share of the female, لأن الأنثى في عيال الذكر, because the female would be dependent or she is responsibility of the male. In احتاجت, whenever she needs whatever is required, the husband has to provide. وعليه أن يعولها وعليه نفقتها. It is his duty to maintain her and to provide for her.
وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَ أَن تَعُولَ الرَّجُلِ. It is not the duty of the wife to maintain the husband. وَلَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنْ احْتَاجَ. And if the husband is in need, he cannot take from the sources of the wife, unless she allows. Means the law doesn't say that automatically you can do this. فَوَفِّرْ عَلَى الرِّجَالِ لِذَلِكَ. And that is why the men in general have been given more of the share inheritance than the women. And then he relates that to this ayat of Qur'an, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ, that the men are maintainers of their women. Salawat padhne ek baar aur. Whenever we discuss this issue, especially in this will seminar, this question comes up. That okay, you mention about it in general, but there are many, unusual situations. You could have a situation where the children are married. The husband, the son, maybe even without the inheritance, is well-to-do by himself. Whereas the daughter is married to somebody and they are struggling. What happens there? Well, there is a solution. The general rule, we talked about it. That the inheritance from the parents to the children would be that the male gets the double of the share of the female. This is if you use the ruling in general. But the Sharia itself, Qur'an itself says that you as a parent have a right to dedicate up to 1/3 of your estate to whomever you want. So you have that mechanism, flexibility in the Sharia law, where the parents have been allowed. So father, for example, can manipulate the numbers. And so it wouldn't be 1/3, 2/3. He can use that, there's 1/3, the option that he has, up to 1/3, to dedicate that to the daughter first. And then the remainder would be divided 1/3, 2/3. And it could be in such a way that it could actually be equal, half and half. And so when the Qur'an talks about it, for example, in Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ. That it is actually your duty that when the death comes to you and you have certain things to leave behind, make a wasiyat. In Sharia, wasiyat only applies to 1/3. The rest will be distributed according to the laws which are there in the Qur'an. And this is where wasiyat means 1/3. And that wasiyat for whom? Not for outsiders. Yes, you can give it to whomever you want. But it says, لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, for the parents and the near relatives. Means even those who have a shared inheritance, if you want to give more to them, you can exercise your right of 1/3 and give a portion of it, or total of an entire portion of that, to that one individual that you want. Salawat padhne ek baar aur. And so we don't need to shy away from the Islamic teachings. We should be proud of the wisdom that Allah subhanahu wa ta'ala has put in this. We need to look at the seerah of the Prophet and the sunnah of the A'imma and the way they have talked about it. Salawat padhne ek baar aur. आज की मजलिस चूँकि जनाब खदीजा सलावतुल्लाह अलैहा के वफ़ात की मजलिस है, इस मौजू को हमने कोशिश की है लिंक करने के लिए जनाब मूसा और खिज़र का जो वाक़या है उससे जो हम सबक हासिल करते हैं कि जहाँ जनाब खिज़र कहते हैं मूसा से कि मूसा, चूँकि आपको हमारे फ़ैसले का जो पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, उसका इल्म नहीं है, लिहाजा आप हमारे फ़ैसलों पर एतराज़ करेंगे। लन तस्तती मइया सब्रा, मेरे साथ आप सब्र नहीं कर सकेंगे। ये दर हकीकत एक मैसेज यही है कि जहाँ खुदावंद आलम के अहकाम की बात होती है, हम हर मसले की मसलहत को और उसकी हिकमत को नहीं समझ सकते हैं।
فرض ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اگر یقین ہے کہ یہ قرآن سے ہے اور کنفرم سنت رسول اور ائمہ سے ہے تو ہمیں ماننا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ خداوندہ ہمیں وہ عقل دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ اس ٹائپ کے قوانین جو ہیں وہ عدل و انصاف کے خلاف ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان یا شیعہ ہیں تو۔ مشکل یہ ہے کہ یہ اس ٹائپ کی ذہنیت جو ہے آہستہ آہستہ ویسٹ میں پھیل رہی ہے۔ اپنے بھی کچھ حضرات، چاہے وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوں، ٹوپی والے ہوں یا عمامہ والے ہوں، ڈزنٹ میٹر، یہ بلا جو ہے آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، اور ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ ہم قرآن کے اصول سے کبھی بھی ہم اپنے رخ کو موڑ نہیں سکتے۔ ایک واقعہ صرف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور تھا، ایک گفتگو ہوئی ہے امام کی ایک شخص کے ساتھ، اور راوی ہیں جناب ابو ہاشم الجعفری، یہ جناب عبداللہ بن جعفر کے نسل سے رشتہ دار ہوئے ایک لحاظ سے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھے تھے کہ جب ایک شخص جس کا نام تھا فہفکی، اس نے امام سے پوچھا، اور عنوان دیکھیں، ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين، بڑے سمپیتھیٹک انداز میں وومن رائٹس کی پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے امام یہ بتائیے کہ یہ بیچاری مسکینہ، پور لیڈی، ویک جو ہے، اسے ایک حصہ ملتا ہے جبکہ اس کے بھائی کو 2 حصے ملتے ہیں میراث میں۔ اس وقت امام نے کہا کہ تم بھول رہے ہو کہ جہاں ذمہ داریاں ہیں اسلام میں مرد عورت میں، مرد پر زیادہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، عورت پہ کم ہیں۔ ان المرء لیس علیہ جہاد ولا نفقۃ ولا علیہ معقلہ، جہاں تک عورت کی بات ہے نہ اس پر جہاد واجب ہے، نہ جہاد کے کنٹریبیوشن میں اس کی ذمہ داری ہے، وہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے لیکن اس پہ مالی اعتبار سے بھی کوئی فرض نہیں ہے۔ ولا نفقہ، فیملی کو مینٹین کرنا، پرووائڈ کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولا علیہ معقلہ، یعنی اگر کوئی کیس ہو جائے فیملی کے خلاف یا خاندان کے خلاف یا کمیونٹی کے خلاف، مثلا یہ سوئنگ کا بزنس ہوتا ہے مثلا، تو اس میں بھی اسلامی شریعت کے لحاظ سے اس کی لائبلٹی خواتین پہ نہیں ہوگی، صرف مردوں پہ ہوگی۔ تو چونکہ ذمہ داریاں مرد پر زیادہ ڈالی گئی ہیں، لہذا انما ذالک علی الرجال، یہ مردوں پہ ہے۔ اس لیے جب ایک نسل سے دوسری نسل میں دولت کی تقسیم ہوتی ہے میراث کے عنوان سے، تو ذمہ داری کے بوجھ کو دیکھتے ہوئے مرد کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہوئی، فہفکی کا سوال تھا، امام عسکری نے جواب دیا۔ اب راوی جو ہے ابو ہاشم الجعفری، فقلت فی نفسی، یہ نہ صرف راوی تھے بلکہ خود عالم بھی تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ I said to myself فقد فكان قيل لي أن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله الصادق عن هذه المسألة۔ اس وقت ابو ہاشم جعفری کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں ایگزیکٹلی سیم سوال اس زمانے کا ایک انٹلیکچوئل تھا جس کا نام تھا ابن ابی العوجاء، اس نے کیا تھا، اور چھٹے امام نے جو اس کو جواب دیا وہ ایگزیکٹلی وہی جواب تھا جو ہمارے 11 امام نے دیا ہے۔ یہ خیال ابو ہاشم میں جعفری کے دل و دماغ میں آیا، اس نے کچھ کہا نہیں۔ امام حسن عسکری نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کچھ کہا نہیں ہے، یاد رہے۔ اور دیکھنے کے بعد امام کہتے ہیں نعم هذه المسألة ابن ابی العوجاء والجواب منها واحد۔ ابو ہاشم، تمہارے دماغ میں جو یہ بات آئی ہے یہ صحیح بات ہے، ابن ابی العوجاء نے بھی وہی سوال ہمارے جد امام جعفر صادق سے کیا تھا، والجواب منها واحد، ان کا جواب اور میرا جواب ایک ہی ہے۔
اذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا، جب سوال ایک ہوتا ہے تو چاہے ہمارا پہلا امام ہو یا آخری امام ہو، جواب بھی یکساں ملے گا۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ اولنا وآخرنا فی العلم والعمر سوا، خداوند عالم نے علم اور اتھارٹی کے اعتبار سے ہمارے اول و آخر جتنے امام ہیں سب کو برابری کا مرتبہ دیا ہے۔ وَلِرَسُولِ اللَّهِ وَعَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَضْلُهُمَا، لیکن بہرحال رسول اور علی کی منزلت اپنی جگہ پہ ہیں۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی عقل میں یہ خطور آ جائے کہ بھئی ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے، تو ذرا سوچیں کہ کیا ہماری عقل جو ہے وہ ائمہ کے عقل سے بھی بالا تر ہے؟ اپنے غور و فکر کو جاری رکھیں، سوال کو ضرور جاری رکھیں، لیکن حکم الہی کے سامنے ہمیں تسلیم ہونا ہے، اسے ماننا ہے اور اس کو حق سمجھنا ہے۔ 11ویں امام نے وہ ایک جملہ کہا کہ ہمارے ائمہ جتنے ہیں سب برابر ہیں علم اور امر کے اعتبار سے، لیکن بہرحال رسول اللہ اور علی کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، وہ بہرحال افضل ہیں۔ آج جس خاتون کی یاد میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سے رسول اسلام کے ازواج بہت سے تھی، غالباً 8 یا 9 نمبر یاد ہے نا آپ لوگوں کو، لیکن ازواج اور بیوی کی حیثیت سے سب برابر ہیں، لیکن مرتبہ جو جناب خدیجہ کا ہے وہ کچھ اور ہے۔ رسول اسلام نے جب بھی کہا ہے کہ پوری کائنات میں جو سب سے افضل 4 خواتین ہیں، اس میں ازواج میں صرف جناب خدیجہ کا نام ہے اور کسی اور کا نہیں ہے۔ بلکہ ایک ہندوستان کے ایک مشہور خطیب گزرے ہیں، ان کی اچھی تعبیر تھی، وہ کہتے تھے کہ وہ بقیہ ازواج نے رسول اللہ سے شادی کی ہے اور رسول نے جناب خدیجہ سے شادی کی تھی۔ یہ فرق ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں آخری دور میں بھی مدینہ میں آنے کے بعد بھی جب بھی رسول اسلام جناب خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، جس طرح سے بات کرتے تھے اسی سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ روایت جناب عائشہ کی ہے کہ خدا ہمارے دل میں جو ہے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک لحاظ سے حسادت کا یہ جذبہ پیدا ہو جاتا تھا، جس انداز سے رسول اسلام سال ہر سال کے بعد بھی خدیجہ کو اس طرح سے یاد کرتے تھے۔ بلکہ ایک بار جناب خدیجہ کی بہن آ گئیں اور ان کی آواز جناب خدیجہ کی آواز سے ملتی تھی، آواز سنتے ہی خدیجہ کو یاد کرنے لگے، اور جب قربانی وغیرہ کرواتے تھے تو اس میں ایک خاص پورشن جو ہے جناب خدیجہ کے خاندان والوں کے لیے مخصوص رکھتے تھے۔ اور یہ اس لیے تھا کہ جب پوچھا تھا خود عائشہ نے ایک بار کہ کب تک یاد کریں گے ان کو آپ، خداوند عالم نے آپ کو جو ہے ان سے بہتر ازواج دی ہیں، وہ تو ضعیفہ تھیں، دانت بھی نہیں تھے۔ اس وقت رسول اسلام غصے کے عالم میں آ جاتے ہیں کہ تم نے انصاف نہیں کیا ہے، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی ہیں جب سب لوگ منکر تھے، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب لوگ مجھے چھوڑ رہے تھے، خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے مالی اعتبار سے بھی جو کسی نے نہیں ساتھ دیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے اولاد جو مجھے دی ہے صرف خدیجہ سے دی ہے۔ تو یہ عنوان جو کنٹریبیوشن ہے جناب خدیجہ کا بہت ہی عظیم تھا۔ رسول اسلام کی جو ہجرت ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے بھی مسلمان بڑے مشکل حالات میں تھے، جہاں تک ٹورچرنگ کی بات ہے، اذیت کی بات ہے۔ حبشے کی ہجرت کا سلسلہ اسی لیے تھا کہ مسلمانوں کے حالات وہاں بہت ہی ڈیفیکلٹ تھے، لیکن ان کو بچانے کے لیے رسول نے کہا تھا کہ حبشہ چلے جائیں، خود ہجرت نہیں کی ہے۔ خود اس وقت ہجرت کی ہے کہ جب 2 بنیادی ستون دنیا سے اڑ جاتے ہیں، ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ، اور ان دونوں کی وفات جو ہے بہت ہی قریب
غالباً 2-3 مہینے کے اندر اندر ہوئی ہے، اور اسی کے بعد در حقیقت مشرکین میں یہ جرأت پیدا ہوئی اور ہمت پیدا ہوئی کہ پھر رسول اسلام کے قتل کی سازش کریں، اور جس پہ خداوند عالم نے حکم دیا کہ اے رسول اب مکہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ ہجرت کر لیں۔ جب تک ابو طالب جناب خدیجہ تھیں رسول اسلام محفوظ تھے، اور جب یہ دونوں ستون گر گئے ہیں، اور اسی لیے جب یہ وفات واقع ہوئی ہے، جن حالات میں وفات واقع ہوئی ہے کہ وہ مکہ والے جو ہمیشہ احترام کی نظر سے جناب خدیجہ کو دیکھتے تھے، وہ ان کے لیے محسنہ تھیں، لیکن جب انہوں نے اسلام کی بات شروع کر دی تو لوگ دور ہونے لگے۔ وفات کے وقت بھی آج ہم لوگ جناب سیدہ کی خدمت میں جمع ہوئے ہیں پرسہ دینے کے لیے، صرف ایک ہم جملہ کہنا چاہیں گے بیوی سے کہ دشمنی کے باوجود پھر بھی ایک ظاہری رکھ رکھاؤ تھا کہ جناب خدیجہ کی تدفین جو ہے احترام کے ساتھ ہوئی ہے، اور خود رسول کی خدمت میں ہم کہنا چاہیں گے آپ کے 2 ستون تھے، جب حمایتی ستون گر گئے تو پھر آپ کے لیے پناہ باقی نہیں رہی، اور آپ نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف۔ لیکن مجھے اور ایک سچویشن نظر آتی ہے جن کے بھی 2 ستون تھے، اور وہ علی کی شخصیت ہے۔ جب تک رسول اللہ زندہ رہے اور فاطمہ زندہ رہیں، علی اپنے کو محفوظ سمجھتے تھے، لیکن جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، عزاداران حسین، بس اتنا ہم کہنا چاہیں گے کہ جناب خدیجہ کا جنازہ پھر بھی احترام کے ساتھ اٹھا تھا۔ رسول اسلام آپ نے جناب خدیجہ کو دفن کیا ہے، لحد میں لٹایا ہے، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ جناب خدیجہ پر کوئی تکلیف نہیں آئی تھی۔ لیکن علی نے جس طرح سے جس وقت جناب سیدہ کو لحد کے سپرد کیا ہے، 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، علی پہچان گئے کہ یہ بابا کے ہاتھ ہیں جو بیٹی کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اور جب سپرد کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم فاطمہ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ نے امانت دی تھی جو صحیح سالم تھی، لیکن جس حالت میں ہم امانت کو لوٹا رہے ہیں امت کے ظلم کے نشان اس کے جسم پر ہے۔ آپ فاطمہ سے پوچھ لے، بہت درد اپنے دل میں لے کے جا رہی ہے، آپ سے ہی وہ بیان کریں گی امت نے کیا ظلم کیا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قرار قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔